من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی تم میں سے جو ہمیں قرض حسنا دے دے؟ علماء کرام بتائیے، یہ اللہ کی زبان ہے؟ یہ تو ہم ایک دوسرے سے قرضے مانگتے ہیں، اللہ کو کیا پڑی کہ وہ قرضے مانگے؟ یہ پیار کا انداز، شفقت کا انداز، وہ اپنے بندے کی زبان بول رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی تم میں سے جو ہمیں قرض حسنا دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ ہم کھا تو نہیں جائیں گے، ہم واپس کریں گے، قرض ہوا، اور واپس بھی یوں کریں گے کہ تم ہمیں گن گن کے دو، ہم گنے بغیر واپس کریں گے۔ آج عشر امثال نہیں کہا، اضعاف کثیر کہا، تم ہمیں گن گن کے دو اور ہم تمہیں بغیر گنے دیں گے، تم وہ لاؤ جو تمہارے پاس ہے، ہم وہ دیں گے جو ہمارے پاس ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ خوب سمجھتے ہیں اصحاب رسول، خوب سمجھتے ہیں اصحاب رسول اس راز کو کہ اللہ جو ہم سے لے رہا ہے یہ اس کی ضرورت نہیں، اس کی شفقت ہے، ورنہ اس نے تو کہہ دیا واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، واللہ هو الغنی وانتم الفقراء ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم۔ تم سب فقیر اور اللہ غنی، وہ تمہارے سجدوں کا بھی محتاج نہیں، وہ تمہارے قیام کا بھی محتاج نہیں، وہ تمہاری تسبیح کا بھی محتاج نہیں، وہ تمہارے صدقے خیرات کا بھی محتاج نہیں۔ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم۔ تم کوئی احسان نہیں کرتے ہو اس کے در پہ آ کر سر جھکاتے ہوئے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا، ورنہ تم سے اچھے اچھے پھرتے ہیں، انہیں یہاں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ رب العالمین نے فرمایا ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم۔ اگر تم نالائق بن جاؤ، اگر تم ہینڈ اپ ہو جاؤ، رب العالمین نے فرمایا پھر میں اور مخلوق لے آؤں گا، میں تو تمہارا محتاج ہوں، میں تو ابابیلوں سے بھی کام لے سکتا ہوں،
دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ یا ایھا الناس، یہ پوری انسانیت کو خطاب ہے. قرائے ارض پہ بسنے والے سارے انسان، یا ایھا الناس، اس کائنات میں آنے والے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ. عربی عجمی، گورے کالے، پڑھے لکھے ان پڑھ، خادم مخدوم، حاکم محکوم، علماء، صلحاء، اتقیاء ابرار، اخیار، وفادار غدار، تم اپنے ہاں خواہ کتنے امیر سہی، لیکن میرے در کے تم فقیر ہونا. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اور سندھ کے روشن ضمیروں، میں تو کہا کرتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا انسان، میں کس کس کا نام لوں؟ سب آئے اور چل دیے، کوئی باقی نہ رہا. فرمایا غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی سزا. غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی سزا. اور آج تم سے کیا کہوں، لحد کبھی پتا نہیں. نوشیروان کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے، کم ترکوا من جنات وعیون، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ونخل. کتنے گزر گئے جنہوں نے حدیقے سجائے، نرسریاں بسائی، بستیاں آباد کی، محلات بنائے، کوٹھیاں بنائی. آج ان کے محلات ہائے ہائے کر رہے ہیں. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر. واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ غنی و حمید. میں نے کہا کائنات کا سب سے بڑا انسان، کیا کہوں، کائنات جو سب کو وڈو انسان، کائنات کو سب کو وڈو انسان، کائنات جو سب کو وڈو انسان. اللہ کے در کا سب سے بڑا، اللہ کے در کا سب سے بڑا. آپ بتائیں اس کو کیا کہوں، اللہ کے در کا، اللہ کے در جو سب کا وڈو فقیر. اللہ کے در جو سب کا وڈو فقیر. کائنات جو سب
سب کا وڈو انسان اتنا وڈو انسان کہ جس کے لباس جی اتنا وڈو انسان جس کے لباس کی ادائیں قرآن بن جاتی ہیں. اتنا وڈو انسان کہ جس کے پسینے سے پھول مہکنا سیکھتے ہیں, جس کے تبسم سے ستارے چمکنا سیکھتے ہیں, جس کے قیام سے آسمان بلندیاں لیتے ہیں, جس کے قعود سے دھرتی سکون لیتی ہے, جسے قرآن میں اللہ نے کبھی نام لے کر نہیں پکارا. سب کو پکارا لیکن انہیں نہیں. آدم سے کہا یا آدم, عیسیٰ سے کہا یا عیسیٰ, اپنے خلیل سے بھی کہہ دیا یا ابراہیم, نوح سے کہہ دیا یا نوح, داؤد سے کہہ دیا یا داؤد. سب کا نام لے کر پکارا لیکن کائنات کے اس عظیم انسان کے لیے حق تعالیٰ نے لہجہ بدل لیا. اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی تو فرمایا یا ایھا المزمل. اس نے کمبل اوڑھ رکھا تھا تو فرمایا یا ایھا المدثر. یہ بہت پیارا لگ رہا تھا تو فرمایا یاسین. کبھی فرمایا یا ایھا النبی, کبھی فرمایا یا ایھا الرسول. راستہ دیجیے ذرا, میرا مربی آ گیا جس کی دعاؤں سے بات بنی ہے. اس شخص کی ساری خاموشی میرے اندر اتر آئی. اب بولتا ہوں اتنا کہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب کبھی یا ایھا النبی, کبھی یا ایھا المدثر, کبھی یا ایھا المزمل. قائد بس گھبرانے نہیں, یہ آتی رہے گی اور جاتی رہے گی, لیکن آپ اپنے اوپر آج ایک خاص کیفیت طاری کر کے کائنات کا سب سے بڑا انسان دعویٰ ہو جس کو حسن کا, محفل میں تیری آئے تو دعویٰ ہو جس کو حسن کا, محفل میں تیری آئے تو مضمون تیری مدح کا جبریل سے سن جائے تو. شمائل میں روح الامین فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها, قلبت مشارق الارض و مغاربها. میں دنیا کا ہر کونا گھوما ہوں, دنیا کا ہر کونا میں نے دیکھا. ڈیوٹی ہی ایسی تھی, ڈیوٹی ہی ایسی تھی. سیدنا آدم سے رحمت عالم تک تمام انبیاء اور رسول کے ہاں آنا پڑا. اور سچ تو یہ ہے کہ عرش سے فرش تک اور فرش سے عرش تک گھوما ہوں. قرۂ ارض کے سارے مشرق دیکھے, سارے مغرب دیکھے, اور میں نے سب حسینوں کو دیکھا.
لیکن لم ارى احدا احسن اجمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے محمد عربی سے زیادہ حسین کوئی نہیں ملا. آدم کو بھی دیکھا, یونس کو بھی دیکھا, شیش کو بھی دیکھا, یعقوب کے صبر کو بھی دیکھا, ایوب کی استقامت کو بھی دیکھا, خلیل کی جلالت کو بھی دیکھا, کلیم کی ضرب کو بھی دیکھا, داؤد کا لحن بھی سنا, یوسف کے حسن کو بھی دیکھا. جس کو بھی دیکھا ان میں حسن تنہا نظر آیا. آمنہ کے لال کو دیکھا تو سب کا حسن یکجا نظر آیا. رحمت عالم کو دیکھا تو سب کا حسن یکجا نظر آیا. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی, اور جب سمٹی رسول پاک ہو کر رہ گئی. اور اس کا ترجمہ کیا ایک روشن ضمیر نے فارسی میں کہ آفاق ہا گردیدہ میرے بتا ورزیدہ آفاق ہا گردیدہ میرے بتا ورزیدہ بسیار خوبا دیدہ اما تو چیزیں دیگری. کائنات کا سب سے بڑا انسان کیا کائنات کو چوتھا بڑا انسان محمد عربی وہ افصح بمقالہ هو افصح بمقالہ صلی اللہ علیہ وسلم. هو افصح بمقالہ هو اکمل بنوالہ هو افقد بمثالہ هو اعظم بجلالہ هو حامد ومحمد هو ماجد وممجد هو راشد هو مرشد هو حامد هو احمد. وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نذیر بھی. وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی اور فلک پہ عرش مسیر بھی. وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی. وہ حسین اپنے جمال میں وہ قوی ہے اپنے کمال میں وہی احسن الدرجات بھی وہی اکمل الحسنات بھی ہے. اسی کا فیض جہان میں ہے اسی کا فیض جہان میں. وہ نماز میں وہ اذان میں کائنات کا سب سے بڑا انسان سندھ کے روشن ضمیروں اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میرا محبوب پوری رات ایک آیت کو دہراتا رہا اور روتا رہا.
پوری رات ایک آیت کو دہراتا رہا اور روتا رہا، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، گریبان آنسو سے تر ہو گیا، سجدے والی زمین بھی آنسو سے تر ہو گئی۔ رات تھک گئی وہ نہیں تھکا، رات تھک گئی وہ نہیں تھکا، اور رویا بھی سندھ کے روشن ضمیروں، اپنے فکر میں نہیں تیرے فکر میں رویا۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان تعذبهم فإنهم عبادك۔ میرے معبود، یہ میرے گناہگار نام لیوا، یہ میری امت کے گناہگار میرا نام لیتے ہیں اور دامن خطاؤں سے بھر کے آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے ان کے ہاں خوبیاں کم ہیں، خطائیں زیادہ، بڑی ٹھوکریں کھا کے آئے ہیں، زندگی کے سفر میں بہت بھولے ہیں۔ اب اگر تو انہیں ان کی خطاؤں کی سزا دینے لگے تو تیرے بندے ہیں، تجھے پوچھنے والا کون ہے؟ تیری اپنی چیز ہے، تجھے پوچھنے والا کون ہے؟ اور اگر تو انہیں میرے آنسو کو دیکھ کر معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کون ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ اپنی ذات کے لیے نہیں رو رہے، اپنی امت کے لیے روتے ہیں، اور رب العالمین کے حضور اپنے آنسو، مسلسل آنسو، موسلا دھار آنسو، قطار اندر قطار آنسو پیش کر کے رب العالمین کے حضور درخواست کرتے ہیں